اللہ 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 للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگی میں، مال میں اور جان میں برکتیں عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کی عبادات کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ سامعین محترم، ہمارا سیشن زکوٰۃ کے حوالے سے چل رہا ہے اور الحمدللہ بہت سارے مسائل ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ امت مسلمہ پر فرض ہے یا پہلی امتوں پر بھی فرض تھی؟ تو دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف مسلمانوں پر فرض نہیں ہوئی، بلکہ مسلمانوں سے پہلے جو بنو اسرائیل تھے، پہلی امتیں گزری ہیں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ لہٰذا زکوٰۃ کے مسائل تورات کے اندر بھی ہیں، انجیل کے اندر بھی ملتے ہیں۔ البتہ مدت کی تعین کے ساتھ اور مکمل مسائل جو اسلام نے زکوٰۃ کے بارے میں بتائے ہیں، وہ پہلی کتابوں میں اس طرح سے نہیں ملتے۔ پہلے حکم یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنی زکوٰۃ کا مال کسی کھلی جگہ پر یا پہاڑ کے اوپر جا کر رکھ دیں۔ آسمان سے ایک آگ آئے گی اور وہ آگ آ کر آپ کے مال کو جلا دے گی۔ آپ کے مال میں سے جتنا مال جل گیا وہ مال اللہ کے ہاں قبول و منظور ہو گیا، اور جتنا مال بچ گیا وہ مال اللہ کے ہاں مردود ہو گیا۔ اسلام کا حسن یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے کہ جتنا مال آپ کے پاس موجود ہو اس کا 40واں حصہ کسی فقیر اور مستحق کو ادا کر دیں۔ اللہ نے اتنی محبت کی ہے امت محمدیہ کے ساتھ، اتنا پردہ رکھا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا مال قبول ہوا یا مردود ہوا۔ آپ کو اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، اور انسان اپنے آپ کے اندر مطمئن ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے اور رسوائی اور پریشانی سے بچ جاتا ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ بنو اسرائیل کے اندر جس بندے کا مال بچ جاتا ہوگا اس کو کتنی شرمندگی ہوتی ہوگی۔ خاندان کے اندر، علاقے کے اندر، محلے کے اندر لوگ سمجھتے ہوں گے کہ اس کی یہ والی کمائی حرام کی ہے، ناجائز کمائی ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو مردود کر دیا ہے۔ دوستو، میرے ساتھ، آپ کے ساتھ اللہ نے کتنے احسانات کیے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو بھی پردے میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر میرے اور آپ کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے کل قیامت والے دن بھی ہمارے بدعمالیوں پر پردہ ڈالنا اور ہمیں معاف فرمانا۔ دوستو، آج کا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، اگر کسی بندے نے کسی دوسرے بندے کی زکوٰۃ ادا کر دی اور اس کو خبر نہیں دی، نہ اس سے اجازت لی، تو اس طرح کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے، اگر ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے اجازت لے لی کہ بھائی جان کیا میں آپ کی زکوٰۃ ادا کر دوں، اور اس نے اجازت دے بھی دی، اس طریقے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، دوبارہ سے زکوٰۃ ادا کرنے کا اس کو حکم نہیں ہے اور ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، زکوٰۃ ادا کب کرنی ہے؟ زکوٰۃ کا حساب آپ نے قمری اعتبار سے لگانا ہے، یعنی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ جو اسلامی مہینے ہیں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے آپ کے زکوٰۃ کا اعتبار ہوگا۔ قمری مہینوں کے اعتبار سے زکوٰۃ کا حساب نہیں لگانا، بلکہ شریعت نے اسلامی مہینوں کا اعتبار کیا ہے۔ لہٰذا ایک آدمی ہے، اس مسئلے کو ذرا توجہ سے سنیے گا، ایک آدمی ہے وہ صاحب نصاب ہوا یکم محرم الحرام کو، اب اگلے سال یکم محرم الحرام کو اس کے پاس جتنا بھی مال موجود ہوگا اس تمام مال کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ فار ایگزامپل، یہ 2022 یکم محرم الحرام ایک آدمی کے پاس 5 لاکھ روپیہ موجود ہے۔ اب 2023 کے اندر جو یکم محرم الحرام آئی، اس بندے کے پاس 15 لاکھ یا 20 لاکھ روپیہ ہے۔
تو دوستو جو زکوٰۃ آئے گی اس کی کل رقم کے اوپر آئے گی. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کل رقم کو سال گزرا ہوا ہو. یہ انڈرسٹینڈ کر لے ذرا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کل رقم کو سال گزرا ہوا ہو، بلکہ سال کی ابتدا اور سال کی انتہا، ان دو وقتوں کے اندر بندے کا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے. درمیانے سال کا کوئی اعتبار نہیں، چاہے رقم ختم ہو جاتی ہو، رقم بڑھ جاتی ہو یا کم ہوتی ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں. مثلا رقم 5 لاکھ سے نیچے آ گئی، اس کے پاس 2 لاکھ روپے رہ گیا، یا درمیانے سال میں کبھی 12 لاکھ روپے ہو گیا، پھر درمیانے سال میں کبھی 7 لاکھ روپیہ ہو گیا. تو سال کے درمیان میں رقم اوپر جا رہی ہے، نیچے آ رہی ہے، شریعت نے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا. سال کے اختتام پر اس کے پاس جتنی رقم موجود ہو، چاہے 1 دن پہلے کیوں نہ ہو، یعنی یکم محرم الحرام سے 2 دن پہلے اس کی کمیٹی نکل آئی، 10 لاکھ کی کمیٹی نکل آئی، یا جتنی بھی کمیٹی اس نے ڈالی ہوئی ہے وہ نکل آئی، تو وہ رقم بھی اس میں شامل ہوگی اور کل رقم کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. امید ہے کہ یہ سینسیٹیو مسئلہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. پھر بھی اگر اس میں کوئی کنفیوژن ہو تو آپ میرے سے رابطہ کر کے اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو ہمارے منتھلی اخراجات ہوتے ہیں، ایکسپنسز ہوتے ہیں گھر وغیرہ کے، کیا ان کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ہمارے منتھلی اخراجات ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ لاکھوں کے اندر کیوں نہ ہو. یعنی ایک آدمی ہے، وہ لاکھوں میں اس کی دکان کا رینٹ ہے، لاکھوں کے اندر اس کے گھر کا رینٹ ہے، اور اس نے جو لیبر رکھی ہوئی ہے 15-20 اس نے لیبر رکھی ہوئی ہے، ان کے بھی اخراجات ہیں. تو یہ جتنے بھی اخراجات بنتے ہیں یہ ضروریات زندگی ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوگی. دوستو زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرائط کیا ہے؟ تو سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ اس بندے کو ادا کرنی ہے جو مستحق ہو، یعنی جو خود صاحب نصاب نہ ہو. اس کا آپ کو پتہ کرنا پڑے گا. زکوٰۃ ادا کرتے وقت آپ کے دل کے اندر زکوٰۃ کو ادا کرنے کی نیت بھی ہو. یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں آپ کے دل کے اندر یہ نیت بھی ہو کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں. البتہ اگر آپ نے اپنا حساب کتاب لگا لیا اور زکوٰۃ کی رقم کو آپ نے علیحدہ کسی جگہ پہ رکھ دیا اور آپ کی نیت ہے کہ اب یہ پیسے زکوٰۃ والے ہیں، اب ان پیسوں کو آپ گاہے بگاہے کسی کو دیتے ہیں، تو تب دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت ضروری نہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو چکی ہے. اسی طرح اگر آپ نے کسی بندے کو، کسی فقیر کو کوئی رقم دے دی اور زکوٰۃ کی نیت نہیں کی، بعد میں آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ رقم تو بہت زیادہ ہے، میں زکوٰۃ کی نیت کر لیتا ہوں تاکہ میری زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہو جائے. تو دوستو اس صورت میں دیکھا یہ جائے گا کہ آیا وہ رقم فقیر کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے. مثلا چند گھنٹے پہلے یا 1 دن پہلے آپ نے اس کو رقم دی ہے، آپ کو بھی یعنی کہ صحیح ذرائع سے آپ کو معلوم بھی ہے کہ ابھی تک فقیر نے وہ رقم خرچ نہیں کی ہوگی. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کو خبر ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک اس نے رقم خرچ نہیں کی ہوگی، تو آپ زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اسی طرح اگر آپ نے اپنی زکوٰۃ کسی وکیل کے حوالے کر دی، وکیل سے مراد یہ لائر نہیں، وکیل سے مراد یعنی آپ کا ذمہ دار، آپ نے کسی کو رقم دے دی کہ بھائی یہ میری زکوٰۃ کی رقم ہے، کسی مصرف میں خرچ کر دو. تو آپ نے جب رقم وکیل کو دی ہے، آپ کی زکوٰۃ کی نیت تھی، اب وکیل زکوٰۃ کی رقم آگے تقسیم کرے، اس کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو چکی ہے. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی فقیر کو آپ نے گھر پر بلا لیا، وہاں پہ کھانا شانا کھلایا، تو کیا یہ کھانے والی رقم زکوٰۃ میں ادا کی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں جناب، یہ رقم آپ زکوٰۃ میں نہیں لگا سکتے. البتہ اگر کھانا آپ نے فقیر کے گھر پہنچا دیا، اس کو مالک کلی بنا دیا، اس کو فل اختیارات دے دیے کہ جہاں چاہے وہ خرچ کرے، چاہے تو کھانا خود ہی کھائے، چاہے کسی اور کو کھلا دے، تو اس صورت میں آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی.
یعنی یہاں پہ اصول ذہن میں رکھیے گا، زکوٰۃ کے اندر سب سے زیادہ اہم شرط یہ ہے، اس میں تملیک ضروری ہے، یعنی کسی بندے کو مال کا کلی طور پہ مستحق اور مالک بنا دینا، چاہے وہ اس پیسے کو جیسے مرضی خرچ کرے، آپ اس سے پوچھ نہیں سکتے، جہاں مرضی خرچ کرے آپ اس سے پوچھ نہیں سکتے، چونکہ آپ زکوٰۃ کی رقم ادا کر رہے ہیں اور زکوٰۃ کی رقم ادا کرتے وقت آپ اس کو مالک بنا چکے ہیں۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کسی عوض میں ادا کی جا سکتی ہے، مثلا آپ کے پاس لیبر ہے، آپ کے پاس ٹیچرز ہیں، آپ کے پاس کوئی استاد ہے، تو کیا یا گھر میں اندر کوئی کام کرتی ہیں، کیا ان کی تنخواہ کے اندر زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، تنخواہ کے اندر زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ کی رقم بلا عوض یعنی بغیر کسی عوض کے ادا کی جانی چاہیے، لہٰذا مزدوری کروا کر، کام لے کر، یا لیبر کو یا اپنے طبقے تنخواہ دار کو زکوٰۃ کی رقم نہیں ادا کی جا سکتی۔ تنخواہ الگ ہے، زکوٰۃ کی رقم البتہ الگ آپ دے سکتے ہیں اگر وہ بندہ مستحق ہو اور زکوٰۃ وغیرہ اس کو لگتی ہو۔ تو یہ تھے زکوٰۃ کے اہم مسائل۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سیشن میں ہم مزید مسائل کو لے کر حاضر ہوئیں گے، اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ادویات کے اوپر، دوائیوں کے اوپر، میڈیکل سٹورز کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ کیسے لاگو ہوتی ہے، اور اگر بندے نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو ان کی کیلکولیشن کیسے کرنی چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔